دریائے نیل کا نام تو سب نے سنا ہے، یہ وہ دریا ہے جو مصر میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن عاص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کا گورنر بنایا، مصر میں یہ دریا ہر سال ہی سوکھ جاتا تھا۔ جب تک اس دریا میں کسی انسان کی جان کی بھینٹ نہیں دی جاتی تب تک یہ دریا دوبارہ روان نہیں ہوتا تھا۔ جب اس بار دریا سوکھا تو لوگ بہت پریشان تھے اور سوچ میں تھے کس کی جان کی بلی دیں۔ وہ مصر کا شہر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون جیسے شیطان بھی پیدا ہوئے، یہ وہ دریا ہے جس نے فرعون اور اس کے ساتھی بھی غرق ہوئے۔ مصر کے تمام لوگ حضرت عمر بن عاص کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ وہ بھی بہت پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، مالک اس دریا کو چلا دے، لیکن دریا روان نہیں ہوا۔ پھر ایک دن لوگوں نے کہا اگر دریا روان نہ ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری فصلوں کو پانی بھی اسی دریا سے ہی لگتا ہے۔ آخر ایک دن انہوں نے ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کروا کر، اس کو خوبصورت گہنے ڈلوا کر اور اس کے ماں باپ کو راضی کروا کر اس کو دریا کی بھینٹ کرنے کے لیے لے گئے۔ پورا مصر وہاں پر اکٹھا ہوا۔ وہ خوبصورت لڑکی رو رہی تھی اپنی ماں کی طرف دیکھ کر اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر، لیکن وہ مجبور تھے۔ پھر وہاں پہ حضرت عمر بن عاص آئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ لڑکی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، انہوں نے منع کر دیا۔ لوگوں نے کہا امیر ہم برباد ہو جائیں گے اگر ہم دریا نیل کو جان کی قربانی نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا بھائیو، اسلام ہمیں کسی بھی انسانی جان کی ایسی قربانی کرنے کا حکم نہیں دیتا، نہ ہی میں ایسا کرنے دوں گا۔ وہ لڑکی اپنی جان چھڑوا کر اپنی ماں کی طرف دوڑی اور وہ لوگ جو وہاں پہ جمع تھے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین کو خط لکھا، اس میں سارا ماجرا لکھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ نے بالکل اچھا کیا، اسلام ہمیں بالکل ایسی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین نے حضرت عمر بن عاص کو دوبارہ خط لکھا، فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا، بہت بالکل ٹھیک کیا۔ دریائے نیل پہلے بھی اللہ کے حکم سے چلتا تھا، اب بھی چلے گا۔ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین نے ساتھ ایک خط دریا کے نام لکھا۔ اس خط میں لکھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا سے چلتا تھا تو ٹھیک ہے، اب بھی اللہ کی رضا کے لیے چل۔ اگر تو خود اپنی رضا اور اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی ہم اس دریا میں کسی جان کی قربانی دیں گے۔ میرا اسلام مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر بن عاص نے جب یہ خط جو دریا کے لیے لکھا گیا تھا وہ دریا میں ڈال دیا تو صبح ہوئی تو دریا اللہ کے حکم سے خوش ہوئے۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کو تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی ایسے عمل کو نہ اپنائیں جس سے اسلام کی اجازت نہ دیتا ہو۔ اللہ پاک ہمیں